رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم، اللہ بیت اللہ کی تعمیر تو ہو گئی، مکان بن گیا، اللہ اب مکین کو بھیج دے، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، میری قوم پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان پر تورات کتاب نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمانی کتاب ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، پھر اس نے مختلف علاقوں کو روشن کیا، یہاں تک کہ شام کے محلات کو بھی روشن کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو روشن کریں گے، کائنات کی ظلمت کو دور کریں گے، کفر کے اندھیروں کو دور کریں گے، یہاں تک کہ شام کے علاقے بھی آپ کی ہدایت کی روشنی سے روشن ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ولادت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سے ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا، پھر ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کا انتخاب کیا، اور پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے کئی قبیلوں میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا، پھر عبداللہ کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبے میں ایک آواز سنی گئی کہ کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا آ چکا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آسمان کے ستاروں کو دیکھا گیا تو وہ روشن ستارے ایسے لگے جیسے نیچے آ رہے ہیں، جھکے ہوئے نظر آئے ستارے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ستارے نیچے آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ یہاں علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس سے اشارہ تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا، جو بھی اس کے قدموں میں آئے گا، جیسے کہ ستاروں کو بلندی ملی ہے، ستاروں کو چمک ملی ہے، جو اس بچے کا، اس نبی کا غلام بنے گا، اس کے قدموں میں آئے گا، اس کو بھی اسی طرح بلندی ملے گی، مقام ملے گا، اور اس کو بھی اسی طرح چمک ملے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ پھر جو آپ کے قدموں میں آیا اللہ نے چمکایا، اللہ نے ستاروں سے بھی زیادہ اسے بلندی اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی آپ کے قدموں میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ صدیق اکبر آپ کے قدموں میں آئے، عمر فاروق آپ کے قدموں میں آئے، عثمان ذو النورین آپ کے قدموں میں آئے، علی حیدر کرار آپ کے قدموں میں آئے۔ جب صدیق آپ کے قدموں میں آئے تو صداقت کا ستارہ بن گئے، حضرت عمر آپ کے قدموں میں آئے تو عدالت کا ستارہ بن گیا، اور حضرت عثمان آپ کے قدموں میں آتے ہیں تو حیا کا ستارہ بن جاتے ہیں، اور حضرت علی آپ کے قدموں میں آتے ہیں تو دلیری اور شجاعت کا ستارہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔
تمام صحابہ جیسے ستارے کتنے بلند ہوتے ہیں اور کیسے چمک رہے ہوتے ہیں، فرمایا میرے تمام صحابہ کو اللہ نے ایسا مقام، ایسی عظمت عطا فرمائی۔ اگر ستاروں کے ساتھ ایک بندہ دشمنی رکھے اور ستارے کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے، ستارہ جو اوپر چمک رہا ہے تو وہ تھوک واپس اس کے چہرے کے اوپر گرے گا۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کو بھی ہدایت کے ساتھ ایسا چمکایا کہ جو صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کوشش کرے گا اور عداوت کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، صحابہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ام ایمن وہاں موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو نہلایا جائے۔ فرمایا کہ ایک غیبی آواز سنی گئی، ولد رسولا طاہرا و مطہرا، آپ رسول پیدا کیے گئے، آپ طاہر پیدا کیے گئے، آپ پاک پیدا کیے گئے، صاف پیدا کیے گئے، نہلانے کی ضرورت نہیں بلکہ مطہرا، آپ خود بھی پاک پیدا کیے گئے، اور آپ تو ساری کائنات کو صاف اور پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ غیبی آواز سنی گئی۔